بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا سنا تھا کہ اب جو ہے مکہ کے جو کافر تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے مکہ میں رہ کر۔ راستوں پر آتے جاتے، کبھی تجارت کے لیے آتے جاتے تھے تو تب، اور جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم ہو گیا، بھائی چارہ یعنی کہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، گورے کالے میں فرق نہیں ہوگا، آقا اور غلام ایسی کوئی بات نہیں رہے گی، ہر انسان ایکول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے ایکویلٹی کو پروموٹ کیا کہ ہر کوئی ایکول ہے، کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، کوئی سردار، کوئی اس کا غلام، کوئی آقا غلام، یا پھر کوئی گورا ہے تو اس کو زیادہ عزت، کوئی پیسے والا ہے تو اس کو زیادہ عزت، ایسا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو اسلام ایکویلٹی کو مانتا ہے، چاہے رنگ روپ کوئی بھی ہو، پیسے کے اعتبار سے عہدہ کوئی بھی ہو، رتبہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جج کرے گا۔ ہمارے رنگ روپ سے، ہماری پراپرٹی سے، ہمارے پیسوں سے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جج نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ جج کرے گا کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے تھے، ہم نے کیا کام ایسے کیے تھے جو لوگوں کو مدد کرنے والے تھے، لوگوں کو خوش کرنے والے تھے، کسی کی مصیبت میں مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا رنگ کیسا ہے، تم کیسے دکھتے ہو، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، تمہاری پراپرٹی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں زیرو ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو یہ سب چیزیں جب مسلمانوں کے درمیان سے مٹا دی گئیں تو ایک جو منافق تھا وہ گیا مکہ میں، اور یہ جو عہد نامہ اور یہودیوں کے بیچ میں جو صلح ہوئی تھی، سب کچھ لے کر مکہ گیا، اور سارے سردار ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، امیہ، سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کو لے جا کر یہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو محمد نے ایک نئی بات بتائی ہے کہ سب ایکول ہے، کوئی آقا نہیں، کوئی غلام نہیں، اور اب اس نے زبردستی غلاموں کے گلے بھی لگنے کے لیے کہا، یہ ساری چیزیں۔ تو ابو سفیان کیا کرتا ہے، وہ پیپر جلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے مسلمان جو بھی اپنی چیزیں یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں سب پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور سب کچھ ہم دمشق لے جا کر بیچ دیں گے۔ اور مسلمانوں کی جو جو پراپرٹی، جو جو چیزیں پیچھے رہ گئی تھی مکہ میں، سب کچھ انہوں نے لوٹ مار کر دی، سب کچھ لیا۔ اب یہ منافق جو آ کر یہاں مکہ میں بتا رہا تھا، یہی منافق جاتا ہے، قعب بن اشرف اس کا نام ہوتا ہے، یہی جاتا ہے اور جا کر مدینہ میں کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں آرام سے ہو، تمہارے پیچھے جو کچھ تم چھوڑ کے آئے تھے مکہ والوں نے سب کچھ بیچ دیا، دمشق لے جا کر بیچ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کو بہت غصہ آتا ہے، اور مسلمانوں سے پہلے تو کہتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ چچا تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کب تک ہم خاموش رہیں گے، کب تک ہم ان سے اپنا حق نہیں مانگیں گے۔ میں جانتا ہوں بچپن سے آپ کو لڑائی جھگڑے پسند نہیں ہیں، آپ کو تلوار اٹھانا پسند نہیں ہے، لیکن اگر ہم یوں ہی رہے تو یہ لوگ ہم پہ حاوی ہوتے جائیں گے، ان کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو تھوڑا سا ایگریسو ہو کر زور آواز میں بولتے ہیں، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں خود کو کنٹرول نہیں کر پایا، میرے اندر طوفان مچ رہا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہا کہ وہ لوگ نہ ہمیں مکہ میں چین سے جینے دے رہے تھے، اب ہم مدینہ آئے ہیں تو بھی ان کو اطمینان نہیں ہے۔ تو تب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے جنگ کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان کے الفاظ، مطلب حضرت بلال جو ہے اذان دیتے ہیں اور سب لوگ اکٹھا، نماز کا وقت نہیں تھا، کیا بات ہے کر کے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ جب سب اکٹھا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہاں پر جنگ ہوگی، اور یہ جو ہے اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، ٹھیک ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس ہر ایک چیز، ہتھیار، سب کچھ ہونا چاہیے، بٹ مسلمانوں کے پاس کیا رہے گا؟ صرف 313 مسلمان تھے، 70 ان کے پاس اونٹ تھے، تیر کمان بہت کم تھے، ہر چیز ان کے پاس کم تھی، ہر ایک چیز، ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسا نہیں کہ لڑ سکیں، لیکن پھر بھی سب جنگ کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو ملی تو مکہ والے بھی، ان کو بھی للکار آ گئی کہ ہاں ہم یہ تو ہمارے سامنے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، ہم جنگ کریں گے۔ اور ان کی جو تعداد تھی 1000 لوگوں کی تھی، ان کے اونٹ گھوڑے سب کچھ ہزاروں میں، ٹھیک ہے، مسلمان صرف 313 اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔
اب ان سے دور ابو سفیان کا لشکر کہیں اور سفر کے لیے جا رہا تھا، تو شیبہ کا بیٹا جو وہاں پہ جاتا ہے کہتا ہے کہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے. ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں ہو سکتا، اور میں اپنا کارواں لے کر دمشق میں بیچنے کے لیے جو نکلا تھا نا، میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا. تو اب اتنے ہی لوگ جاتے ہیں بدر کے میدان کے پاس، اور وہاں پر مسلمانوں اس سے پہلے پہنچ گئے تھے، اور چھوٹے چھوٹے کنووں پر انہوں نے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا. اب جنگ کا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹلی جنگ نہیں شروع ہوتی تھی. پہلے ایک ٹیم سامنے کھڑی ہے، دوسری ان کے اپوزٹ، یہاں سے 3 لوگ آئیں گے، یہاں سے 3 لوگ آئیں گے، پہلے 3-3 میں فائٹ ہوگی، اور پھر اس کے بعد عام فائٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور آگے کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بار کسی ایرے غیرے کی نہیں چلے گی. ہم ہر چیز پر قبضہ کر لیں گے جو وہ مکہ میں چھوڑ گئے. ان کے قالین، مال، ان کی چاندی، اور یہ سب دمشق لے جا کر بیچ ڈالیں گے. بھائیوں، ایک خبر ہے میرے پاس مکہ کی ایک خبر ہے. جو کچھ تم وہاں چھوڑ آئے تھے سب کیا چور کہیں کے. ابو بکر کی دکان اور رسول اللہ کا گھر بک گئے. ایک ایک پیالہ، ایک ایک کپڑا، ہر چیتڑا، ہر ہڈی جس کے تم کبھی مالک تھے، کنگال ہو گئے سب. کیا تم ان کے لیے لڑو گے نہیں؟ یہ لڑائی کی بات کس نے کی؟ تو اور کیا راستہ ہے حمزہ؟ جب رسول کہیں گے لڑو، ہم لڑیں گے. ابھی وہ کہتے ہیں ہم. بے شک تم بہت امن پسند لوگ ہو. تم تو سراپا برداشت ہو. جاؤ اپنے کاموں پہ. ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے. آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہم پھینستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کرتے. جنگ کے مسئلے میں ہم لاچار ہیں، وہ ہوس کے غلام ہیں. ہماری نظر صرف اللہ اور آپ پہ. میں جانتا ہوں کتنی نفرت ہے آپ کو تلوار سے، لیکن ہمیں لڑنا ہوگا. انہوں نے سب کچھ ہم سے لوٹ لیا اور اسے دمشق لے جا رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ کے واسطے سب کچھ واپس چھین لیں. مجھے معاف کر دیں، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے. اللہ جم کرے.
لیکن دیکھو سورج کہاں ہے؟ یہ نماز کا وقت نہیں ہے. ابھی ابھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی ہے. لڑو اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے. ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت ہو. پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے. تم کسی عورت، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کسی معذور کو نشانہ نہیں بناؤ گے، کھیتوں میں کام کرتے کسی دہقان پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے، تم درختوں کو نہیں کاٹو گے، صرف ان پر وار کرو گے جنہوں نے تمہیں شہر بدر کیا، جنہوں نے تمہارے حقوق پامال کیے، مال لوٹا اور خود کو مالا مال کیا. چلو بدر کے کنویں پکارتے. سنو، مدینہ سے خبر، جاؤ ہتھیار سنبھالو، اٹھا لو ہتھیار، جاؤ اپنے مال کی حفاظت کرو. محمد کارواں پر حملے کے لیے مدینے سے نکل آیا ہے. کتنے آدمی ہیں؟ 300، 2 گھوڑے. ہمارے نیچے 100 گھوڑے ہوں گے. اونٹ کتنے ہیں؟ 70. ہم 170 اونٹ لے آئیں گے. اور میرے 20 سوٹوں پر شراب ہوگی، ہم جشن منائیں گے. یہ جنگ میں ضرور لڑوں گا، ہارنے کا سوال ہی نہیں. فوراً جاؤ اور ابو سفیان سے کہو کاروان کا رخ بدر کی طرف موڑ دے. ہم کل اپنی فوجوں سمیت بدر کے کنووں پر ملیں گے. بدر کے کنویں ہیں یہاں، محمد کا لشکر یہاں، میرا کارواں
यहां एक दिन का सफर, उनसे कुओं पे जा मिलूं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मक्के का सब माल दांव पर लग जाएगा। जलाओ, बुझा दो और कूच कराओ। हम मगरिब का रुख करेंगे, कुओं से परे। परे? ये नामुमकिन है। तुम्हें बदर में हमारे साथ होना है। हम उन्हें कच्चे अंडों की तरह पी सकते हैं। अगर मैं रात भर चलता रहूं तो सुबह तक मोहम्मद की पहुंच से दूर निकल जाऊंगा। तुम्हारा वकार कहां गया अबू सुफियान? वकार? मेरा वकार मेरी ऊंटों की पुश्त पर है। हाँ, मैं जा रहा हूं। बदर से दूर। कारवां महफूज है, अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। जरूरत? अबू सुफियान कूच कर गया मगरिब की तरफ, बदर से दूर। कारवां महफूज है, अब लड़ने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं? अगर हम लड़े तो भाई भाई से खून का बदला लेगा। ये कहो कि बाप बेटे का खून बहा रहा होगा। तुम्हारा बेटा हुजैफा उनके साथ है ना, तुम्हें चाहिए तो उसे कोड़े मारते। मक्का तुम्हारे खानदान से बढ़कर है। वली तुम्हारा दूसरा बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना खून है। हाँ, हम लड़ेंगे। आज की हिफाजत हम करेंगे, कल खुद को बचा लेगा। अतबा बुज़दिल नहीं है। कल उनका सफाया हो जाएगा, हम लड़ेंगे। सफारा हो जाओ अपनी अपनी जगहों पर। हर शख्स अपनी अपनी मुकर्रर जगह पर। अपनी कतारों में वापस जाओ, पीछे हटो, पीछे पीछे। ये कुएं तो मोहम्मद ने बंद कर दिए। अब हमें बदर के बड़े कुओं के लिए भी लड़ना होगा जहां वो काबिज है। ये बात है तो हम लड़ेंगे। भाइयों, कुओं पर हमारा कब्जा है।
ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کھڑے ہیں، ہم انتظار کریں گے۔ اپنے بہادروں کو بھیجو۔ کون ہو تم؟ اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے مرتبے کے ہوں۔ پلٹو۔ میرا بھائی شیبہ، میرا بیٹا ولید اور میں خود۔ رک جاؤ۔ عبیدہ، عبید اور علی، اب جوڑ برابر کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين بل لأنك الثكالى إلا رب العالمين املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين بل لأنك الثكالى إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر صيحة في كل حين يا طواغيت الزمان لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء فليعد للدين مجد أو ترد منا الدماء كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء فليعد للدين مجد أو ترد منا الدماء كبروا الله أكبر أوصلوها للسماء إن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء من دماء الأوفياء من دماء الأوفياء املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين بل لأنك الثكالى إلا رب العالمين املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين بل لأنك الثكالى إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين املأ الأرض
وہ پھر اکٹھے ہو گئے. صيحة في كل حين يا طواغيت الزمان لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين لن نهون ولن نلين كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء فليعد للدين مجد أو ترى منا الدماء كبروا الله أكبر ارفعوها باللواء فليعد للدين مجد أو ترى منا الدماء كبروا الله أكبر أوصلوها للسماء إن نصر الدين قادم من دماء الأوفياء من دماء الأوفياء من دماء الأوفياء املأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين من لأنات الثكالى إلا رب العالمين املأ الأرض بتكبير. समझ में आया कैसे जंग होती थी. तो जैसे आज हमारे जंग वगैरह होती है, हमारे पास बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी रहती है, तब वैसी कोई चीज़ें नहीं थी. तो पहले शुरुआत कैसे होती थी, सामने वाले और ऑपोजिट जो टीम्स लड़ रहे हैं 3-3 लोग आते थे और इस तरीके से लड़ते थे. तो अब यहाँ पर मुसलमानों की तादाद कितनी थी, 313. और जो काफिर थे वो 1000 थे. इनके पास 100 ऊँट, हाँ 170 ऊँट, 100 घोड़े, मतलब इनके पास हर चीज़ डबल थी. इवन जो ज़िरा पहनते हैं ना जंग के दौरान, वो भी ताकि सेफ्टी रह सके, वो चीज़ें भी डबल थी. बट मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था. 70 ऊँट थे, 313 मुसलमान. और जब वो लोग मदीना से बदर तक आ रहे थे मुसलमान, तो एक एक ऊँट पर कभी 1 कभी 2 लोग ऐसे ट्रैवल करके आ रहे थे, बिकॉज वो भी उनके पास नहीं था. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नोट करने की है. एक तो चीज़ ये कि जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहे, तो चाहे वो 313 हो या 3 हो,
اللہ اس کو جتا کے رہتا ہے, اور اللہ کسی کو شکست دلوانا چاہے, کسی کو ہرانا چاہے تو اللہ اس کو ہرا کے رہتا ہے. تو یہاں پر فرشتے آ چکے تھے اللہ کے حکم سے, اور کالے کپڑوں میں تھے وہ فرشتے, مطلب نظر نہیں آ رہے تھے لیکن کالے کپڑوں میں تھے, اور یہ جنگ کر رہے تھے. اور بعد میں جب شکست ہو جاتی ہے تو مکہ والے کے ہر ایک سردار, سب سے پہلے تو جب 3 لوگ لڑنے, عتبہ گیا اور ولید گیا, شیبہ گیا, 3 سردار یہاں گئے. پھر جب کامن جنگ ہو رہی تھی تب امیہ گیا, ابو جہل گیا. تو اس طریقے سے بڑے بڑے جو سردار تھے وہی مر گئے, قتل ہو گئے. تو یہ جب سردار ہی مر گئے تو باقی کے تمام لوگ ڈر کے کیا کرنے لگے, بھاگنے لگے, اور یوں مسلمانوں کی جیت ہوئی. لیکن یہ پہلی جنگ جو تھی یہ مکہ والوں کو ایک دھچکا دے گئی, کیونکہ ان کو کیسا تھا کہ اتنے سے لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ بھی سرمایہ نہیں ہے, ہم تو ان کو منٹوں میں مسل دیں گے. جیسے کہ وہ ان میں سے ایک سردار کہتا ہے نا کہ میرے اونٹوں پہ شراب ہوگی, مطلب ان کو ہرا کے ہم لوگ پارٹی کرتے ہوئے آئیں گے, یہ ان کا گمان تھا. لیکن اللہ نے ان کو شکست کر دیا. تو وہ لوگ پلان کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بہتر پلان کرنے والا ہے نا. تو اب یہ جب جنگ ہوتی ہے تو 313 میں سے 14 مسلمان شہید ہوتے ہیں. 313 میں سے صرف 14 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, جس میں سے کچھ انصار کے تھے, کچھ مہاجر تھے, اور باقی کے جو مکہ والے تھے ان کے 70 لوگ شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 70 کچھ میں آتا ہے 80, اور ان میں سے سب سے زیادہ سردار ہی تھے. ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے سردار تھے انہی کا قتل ہو گیا تھا. اب یہ جو حذیفہ تھا, حذیفہ کی بہن ہند ابو سفیان کی بیوی تھی. ٹھیک ہے, اور اب ہند کا کیا ہو گیا, بھائی گیا, چاچا گیا, باپ گیا, عتبہ گیا, اور بھائی گیا شیبہ, اور بھائی ولید شہید قتل ہو گیا, اور شیبہ جو ہے اس کے چچا تھے. تو اب اس نے ہرسہ پکڑ لیا کہ میں جب تک بدلہ نہیں لوں گی, جب تک میں حمزہ سے بدلہ نہیں لوں گی جس نے میرے باپ کا قتل کیا ہے, تب تک میں شانت نہیں رہوں گی. اب یہاں پہ کیسا ہوتا ہے, جب کوئی مر جاتا ہے تو روتے ہیں, جنازہ ہوتا ہے, تو وہاں پر کیا کرتے ہیں, بول بول کر رونا, خود کو پیٹ لینا, اس طریقے سے کالے کپڑے پہنا اور خود کو پیٹنا, یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا. تو وہ اس وقت کیا قسم کھاتی ہے کہ جب تک میں حمزہ کو نہیں قتل کرتی اور اس کا کلیجہ اپنے منہ سے نہیں چباکتی تب تک میں شانت نہیں رہوں گی, جب تک میں میرے بھائی, چاچا اور اپنے باپ کا بدلہ نہیں لوں گی, میں راحت کی ایک سانس نہیں لوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے جنگ بدر ہوئی تھی. اب یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کرنے کی تھی, جب مکہ والے اپنی لشکر لے کر جب آ رہے تھے تو وہ لوگ کیا لے کر آئے تھے اپنے ساتھ میں, ڈھول بجا رہے تھے. دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی میم. ہاں, ڈھول بجا رہے تھے, گانے گا رہے تھے, اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو کیا بولتے ہیں اپنے, ان کے جو جس کو معبود مانتے تھے, لات, منات, عزا, وہ سارے اپنے اپنے معبودوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ آئے تھے. تو آج بھی کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. کیسے, جب ہم کوئی جلوس نکالتے ہیں, کہیں ریلی میں جا رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, ڈولبی لگاتے ہیں, ڈی جے لگاتے ہیں. ان کے پاس تب ڈولبی ڈی جے نہیں تھا لیکن ہمارے پاس ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو امیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو کاپی کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ان کے جیسی ہمارے اندر بھی ہیں. جیسے کہ سمجھو ہم بہت انٹیلیجنٹ ہے تو ہم خود کو کیا سمجھنا کہ ہاں میں تو کر سکتا ہوں, آرام سے سامنے والے کو ہرا دوں گا, یہ اوور کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے جیسا اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. تو یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی, جنگ بدر, جس میں 313 مسلمان تھے, 14 شہید ہو گئے, اور کافروں کی تعداد 1000 تھی. اور منافق دیکھے کس طریقے سے بھڑکانے کا کام کرتے ہیں. پہلے مکہ گئے, مکہ جانے کے بعد وہاں پہ کیا بولا کہ مسلمانوں میں ایسا بھائی چارہ ہو گیا, اور غلاموں کو گلے لگانے کے لیے بول رہے ہیں, اور یہاں پر ان کو اکسایا. ان کے اکسانے کی وجہ سے ابو سفیان کیا کرتا ہے, ابو سفیان مسلمانوں کا سارا مال وغیرہ بیچ دیتا ہے. یہ خبر بھی جا کر پھر کون پہنچا رہا ہے, منافق ہی پہنچا رہا ہے کہ تم لوگ یہاں ہو, پتہ ہے مکہ میں کیا ہو رہا ہے, تم کنگال ہو گئے, تمہارا سب کچھ بک گیا. تو اس نے کیا کیا, یہاں پر چنگاری کا کام کیا. تو منافق کا کام ہی ہوتا ہے یہاں کی بات وہاں پھیلانا. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے کہ چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہاں کا وہاں کرتا ہے اور جھگڑے لگاتا ہے, اس کو چگل خور کہتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں منافق نے یہی کیا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ہم امن پسند کرنے والے, ہم تب تک جنگ نہیں کریں گے جب تک ہمارے رسول نہیں کہتے. لوگوں کے سامنے یوں کہہ کے سب کو تسلی دیتے ہیں, لیکن اندر سے ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک ہم نہیں لڑیں گے, اپنا حق نہیں مانگیں گے, تب تک یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے. تو ہمیں اپنا بدلہ لینا ضروری ہے. کلیئر, سمجھ میں آیا سب کو؟ چلو, جی آپا. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں